بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، فتاوی آن لائن کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام فتاوی آن لائن مرکز الحرمین الاسلامی فیصل آباد پاکستان سے گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے دینی مسائل کے حل کے لیے ہمیں کال کیجیے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777۔ فتاوی آن لائن میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، وحدت امت کے داعی مفتی مولانا محمد اسحاق مدظ اللہ العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 08001117777۔ جی مولانا، ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں، ہم اپنے پروگرام کی ابتدا ان سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ انفرادی زندگی میں اخلاقی قدروں کی پامالی عروج پر ہے۔ بالعموم ہر شخص دوسرے سے زیادتی کرنے کے بعد اپنے لیے خیر، بلائی، نیکی اور ذمہ داری کا متقاضی ہے، تو کیا ان حالات کے اندر ایسا ہو سکتا ہے؟ سوال آپ لوگوں نے سن لیا کہ ہر شخص دوسروں سے مطالبہ کرتا ہے کہ یہ میرے ساتھ دین کے مطابق سلوک کریں، جو اخلاقی قدریں ان کی پابندی کرے۔ اپنے لیے بس کھلی چھٹی ہے، میں جو جی چاہوں کروں، جس طرح چاہوں دوسروں کا مال کھاؤں، ان سے بددیانتی کروں، مگر لوگ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ظاہر بات ہے جب ہر شخص یہی توقع رکھے گا تو پھر وہی بات ہوگی نا، جیسے میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ یہ واقعہ دہرایا تھا کہ علی طنطاوی لکھتے ہیں کہ بادشاہ بیمار ہو گیا تو اس نے حکیموں سے علاج کے لیے کہا، تو انہوں نے کہا ایک حوض ہونا چاہیے دودھ کا بھرا ہوا، اس میں دوائی تیار ہوگی۔ اب اس نے ایک حوض بنوایا اور اعلان سارے شہر میں کر دیا کہ ہر شخص ایک ایک گلاس اس میں دودھ کا ڈالے، صبح میں بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب جو پہلا گیا میرے جیسا، اس نے کہا سب نے دودھ ہی ڈالنا، میں پانی ڈال دوں پھر کیا؟ ہر شخص یہی سوچتا رہا کہ دوسرے دودھ ڈالیں گے، میرے پانی سے کیا بگڑتا۔ صبح پھر کچی لسی جوانی ملی، پانی کا۔ اب معاملہ بالکل یہی اس تمثیل کے مطابق کہ ہر کوئی کہتا دوسرے ٹھیک ہو جائیں، میری کوئی بات نہیں، کوئی بھی نہیں ٹھیک ہوتا، کام دن بدن خراب ہی ہوتا جا رہا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ دوسرے ٹھیک ہونا ہو، آدمی اپنی خبر لے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھولے ہوئے۔ بہت بڑا گناہ، جرم ہے کہ لوگوں کو نیکی کا غیر خود اپنی خبر ہی نہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولانا، امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں ایک سوال بھائی نے کیا ہے کہ کیا ان دونوں بھائیوں نے باضابطہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تھی؟ سوال واضح ہے مولانا؟ ہاں سوال واضح۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ناطقہ بند کر لیا ان لوگوں کا اور بالکل حکومت پر قبضہ کر لیا، تو پھر سوائے بات کے کیا کرا؟ لوگوں نے بیعت کر لی، جیسے ہم نے مشرف کی چیز کہ بیٹھا ہوا تو ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مگر دل سے تو سب ناراض ہیں، اس کو کوئی صحیح حکمران نہیں مانتے۔ ایسا ہی تھا، یہ سب لوگ اعلان کرتے رہتے تھے کہ اس کی حکومت جو ہے نا وہ کوئی اسلامی حکومت نہیں، مگر جو بیٹھا ہوا جب تک اس کو الگ نہیں کیا جاتا کام تو چلتا ہی رہنا چاہیے۔ جی، یعنی یہ بات تاریخی اعتبار سے ثابت ہے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تھی۔ امیر سے یہاں کیا مراد ہے مولانا؟
امیر سے یہی مراد ہے جو حاکم وقت ہو، اچھا ہو یا نہیں، بد یہ ہو۔ صرف ان کی ذات کے ساتھ ہی مولانا یہ لقب خاص ہے، باقی جتنے بھی خلفاء گزرے ہیں ان میں سے شاید ہی کسی کے ساتھ امیر کا لفظ استعمال ہوتا ہو۔ بس یہ یہاں خلفاء راشدین الاولین جو ہیں 4، ان کے ساتھ امیر المومنین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، باقی کسی اور کے ساتھ کم ہی دیکھا گیا کہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عام بول چال میں کم ہے، ورنہ کتابوں میں جو بھی بیٹھا نا تخت پر، بے شک وہ برے ہی آئے، سب کے ساتھ امیر المومنین لکھا ہوتا ہے نا۔ تاریخ اسلام دیکھیں نا، ابن کثیر وغیرہ، یہ امیر المومنین یہ ہی جو کا عہدہ ہے نا، عہدہ بس جو حاکم بن گئے، اچھا یہ بات وہ الگ ہے بات، مومنوں کی یعنی حکومت جس کے امیر ہاتھ میں۔ المومنین ہی کا خلاصہ کہہ لیں یا اس کا شارٹ کٹ کہہ لیں؟ ٹھیک ہے۔ ایک تفصیلی سوال ہے مولانا کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب مدد ذلہ العالی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام ورحمۃ ان کے 3 سوال ہیں جی، شاید ایک ہی سوال ہو، اس کے 3 جز انہوں نے بنائے ہیں کہ حضرت میرے پاس 5 عدد مکان ہیں جو میں نے فروخت کرنے کی نیت سے خریدے تھے، لیکن پراپرٹی کا مندہ ہونے کی وجہ سے فروخت نہیں ہو سکے۔ اب میں نے وہ مکان کرائے پر دے دیے ہیں، ان پر زکوٰۃ کی نوعیت مکان کی کل قیمت پر ہوگی یا کرایہ سے حاصل ہونے والی آمدن پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ اب اگر تو آپ نے ارادہ ہی بدل دیا کہ بیچنے نہیں، بس اسی طرح اپنی ملکیت میں رکھنے اور صرف کرایہ ہی وصول کرنا ہے، تو پھر تو قیمت نہیں دیکھنی، صرف جو کرایہ آپ وصول کر رہے ہیں دوسری رقم کے ساتھ شامل ہو کر سال بعد اس پر زکوٰۃ لگے گی۔ اور اگر یہی ہے کہ جب بھی بھاؤ چڑھ گیا بیچ ہی دینا، اس وقت تک چلو کرایہ لیتے رہیں، تو پھر تو مال تجارت ہی ہے، سال بعد اس کا بھی ریٹ لگائیں، جو موجودہ ریٹ ہو اس کے مطابق زکوٰۃ دیں۔ نیت پر ہے نا، بیچنے کی نیت ہے تو پھر تو تجارت کے مال کی طرح ہی۔ لیکن عارضی طور پر دیا کرائے پہ ہے۔ وہ تو دیا، مگر اگر ارادہ یہی ہے کہ چلو جب تک بکتا نہیں کرایہ دیتے رہتے، ورنہ اثر یہی ہے کہ بیچنا ہی ہے، تو پھر تو اس طرح تو عمومی طور پر ہوتا ہے کہ آدمی مکان یا پلاٹ لیتا ہے، لیکن دل کے اندر اس کی نیت یہ ہے کہ اگر تو پیسے بہت اچھے مل گئے تو بیچ دینا ہے، ورنہ کل کلاں کو شاید ہم اس پہ رہائش بنا لیں۔ رہائش کا جو ارادہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ 20 سے 30% ہے، اور بیچنے کی نیت جو ہے وہ 70% سے زیادہ ہے عمومی طور پر دیکھنے میں۔ بس وہ 70% کی نیت جو ہے اس کا اعتبار ہے، جس کا واقعی یہ ارادہ ہے کہ میں نے اپنے لیے مکان بنانا، وہ الگ ہے، اس پر نہیں لگ چیز کا۔ لیکن جس کی 2 رائے ہوں اور جو غالب ہوگی اس پر فیصلہ ہاں، وہ ایک ہی رائے نا، بیچنا ہی ہے اس نے، بس جب تک نہیں بکتا اس وقت تک وہ دوسرے طریقوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ورنہ اصل نیت تو اس کی یہی ہے نا ٹھیک ہے۔ کہ بیچنا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 4 مکان اور بھی ہیں جو نہ تو بکے ہیں نہ کرائے پہ اٹھے، یہ واضح نہیں کیا کہ انہوں نے وہ رکھے کس لیے ہیں، ظاہر ہے کہ بیچنے کے لیے ہی رکھے ہوں گے، تو بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ان پر زکوٰۃ ہوگی؟ بیچنے کے لیے رکھے ہیں تو پھر تو بات واضح ہو چکی ہے کہ جو چیز بھی بیچنے کی نیت سے رکھی ہوئی ہے وہ مال تجارت ہی ہے، ہر سال اس کی قیمت لگا کر 40واں حصہ زکوٰۃ دینی۔ اور ان کے سوال کا تیسرا حصہ یا تیسرا سوال کچھ اس طرح ہے کہ میرے پاس کچھ خالی پلاٹ ہیں جو نہ تو فروخت ہونے ہیں اور نہ ہی ان میں سے کوئی آمدن ہے، ان پر زکوٰۃ کی نوعیت کیا ہوگی؟ شاید بیٹیوں کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے رکھا ہو۔ اس پر کوئی زکوٰۃ، جو تو اس لیے رکھے نا کہ بیچنے کوئی نہیں، اپنے لیے یا بیٹیوں کے لیے بنانے مکان، جی پھر نہیں زکوٰۃ۔ تو الحاصل آپ کی یہ بات ہوئی، تو اگر تو مکان صرف کرائے پہ دینے کے لیے ہی رکھے ہوں تو جو کرایہ اکٹھا ہو سال بھر کے اپنے اصل سرمایے کے اندر جمع کر کے اس پر زکوٰۃ ادا کرے۔ بالکل۔ اگر بیچنے کی نیت سے خریدے ہوئے ہیں تو اسے اثاثہ جات کل کے اندر اپنے رقم میں جمع کر کے جو زکوٰۃ بنے گی 40واں حصہ اس کا ادا کرے گا۔ بالکل یہی بات آپ نے فرمائی۔ اور پلاٹوں کے حوالے سے بھی آپ نے یہی بات بتائی کہ اگر تو بیچنے کی نیت سے رکھے ہیں تو پھر اس پر تو زکوٰۃ ہوگی، لیکن اگر بیٹیوں کے لیے یا اور کے لیے تو اس پر زکوٰۃ قطعی طور پر نہیں، اور اسے کچھ حاصل بھی نہیں ہو رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آج ہمارا دن جو ہے وہ 24 گھنٹوں کی بجائے 23 گھنٹوں کا ہے۔ خوش ہو گیا امین صاحب، مطلب قوم نے آپ کو نا، گورنمنٹ نے آپ کو ریلیف دے دیا۔ صبح سے بچے پوچھ رہے ہیں کہ سب فائدہ کیا۔ اچھا چلیں فرمائیے، کیا پوچھیں گے؟ آج میں پوچھنا چاہوں گا